بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو من جو کوئی یرتد را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے ارتداد المصدر معنی ہوتا ہے کہ اس راستے پر پلٹ جانا جس سے کوئی آیا ہو، تو یہاں معنی ہوگا پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں مرتد وہی ہوتا ہے جو دین سے پھر جاتا ہے، لوٹ گیا، منکم تم میں سے، عن سے، دین ہی اپنے دین سے، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فسوف تو ان قریب، پس ان قریب، یأتی اللہ لے آئے گا اللہ تعالی، بقوم، قاف و میم اس کا روٹ ورڈ ہے، قیام جیسے ہوتا ہے، تو قوم اصل میں صرف مردوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے جس میں عورتیں شامل نہیں ہوتی۔ یحبہم، ہا با با روٹ ورڈ حب، یہ اچھا ورڈ ہے، آپ جانتے ہیں محبت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا اور چاہنا، محبت۔ یحبہم، وہ پیار کرے گا ان سے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اس سے پیار کریں گے، اس سے کیا، کس سے بلا، اللہ سے، بہت بڑی بات ہو رہی ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اس کی بد نصیبی ہوگی۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اب پچھلے ترجمے میں تو یہ تھا نا کہ اے ایمان والو جو تم میں سے دین سے پھر گیا، تو اس کی بد نصیبی، تو اس کے بعد کیا ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لے آئے گا، یعنی اگر تم پھر گئے تو تمہارا اپنا قصور ہے، تم گھاٹے میں ہو، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو اور بھی لے آئے گا۔ پھر فرمایا اذلہ، اذلتن، یہاں معنی ہے نرم دل، علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے اوپر، اذلتن علی المؤمنین، اور وہ ایمانداروں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ نرم ہوں گے۔ وہ جو نئی قوم آئے گی نا جسے اللہ پیار کرے گا، وہ مومنوں سے تو نرم دل ہوں گے۔ اعزتن، سختی کرنے والے، عین زا زا روٹ ورڈ ہے، اور عزت اس حالت کو کہتے ہیں نا جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو اعزتن، سختی کرنے والے ہوں گے، کس پر، علی الکافرین، کافروں پر۔ اعزہ عزیز کی جمع ہے، زبردست، عزت والے، علی الکافرین، کفار پر۔ اعزتن علی الکافرین، اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، یہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کافروں پر سخت ہوں گے اور کیا کریں گے، یجاہدون، وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ پہلے کیا بتایا کہ مومنوں کے ساتھ نرم اور کفار کے ساتھ سخت، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گی، ولا یخافون، اور وہ نہیں ڈریں گے، لومتا، ملامت سے، لائم، یہ اس میں فاعل ہے، یعنی کس چیز کو برا سمجھ کر ملامت کرنے والا، یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ ذالک، یہ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ، وہ اسے دیتا ہے، من یشاء،
جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ معاذ اللہ کا فضل و کرم ہے، نوازتا ہے اس سے جس سے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بڑی کشادہ رحمت والا، سب کو جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں، یعنی بات یہی ہے کہ تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ، تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، یقیمون کا معنی آپ اچھی طرح یاد کر چکے ہوگے، قائم کرنے والا، یعنی کہ ایک دن نماز پڑھی اور دوسرے دن چھوڑے، نہیں، برابر جو نماز پڑھتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، صفات بیان ہو رہی ہیں اہل ایمان کی، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا مددگار تو صرف رب کریم اور اس کے رسول پاک ہیں، اور ایمان والے ہیں جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور ہر حال میں وہ بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں۔ اور من، جو کوئی یتولا، وہ دوستی رکھے گا، اور جو کوئی دوستی رکھے گا اللہ تعالیٰ ورسولہ، اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائیں، فإن، تو پس بے شک، تو بلا شبہ یا پس تحقیق، حزب اللہ، یہ تو اللہ کی جماعت ہے نا، حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، احزاب، سورۃ الاحزاب بھی ہے تو جمع احزاب، اور حزب اس کی واحد ہے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، اور یہ اللہ کی جماعت تو پھر غالب ہی ہوتی ہے نا، غالبون، غالب آنے والے، اس میں فاعل ہے یہ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور یاد رکھو جس نے مددگار بنایا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، تو وہ اللہ کے گروہ سے ہے، اور بلا شبہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں کفار کے ساتھ دوستی، یاری اور محبت اور قلبی جو تعلق تھا، چونکہ بعض اوقات یہ بے دینی اور ارتداد کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کفار سے دوستی کی ممانعت کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور مرتد ہونے سے پہلے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، جو بعد میں سچ بھی ثابت ہوئی۔ تو اصل میں اس آیت کریمہ میں مخلص مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری صفوں میں چھپے ہوئے منافق اگر اعلانیہ کفر اختیار کر لیں تو بھی اسلام کا چراغ روشن رہے گا، ان کی جگہ، یہ دیکھو بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان سے بہتر ذہین، فہیم اور مخلص لوگ اسلام کو قبول کریں گے، اور اس کی عظمت کو، اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دیں گے۔ ایک واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے نا، کیونکہ بعض بد نصیب اس دین سے برگشتہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو ایسے جان باز بھائی اور مجاہد عطا کرے گا جو اس اسلامی مملکت کو مضبوط کریں گے، اور ان مرتدوں کا قلعہ کما کریں گے، اور پھر صدیوں تک اس میں لچک پیدا نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ جانتے ہیں کہ اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور فیروز دہلوی نے اسی رات اس کا کام تمام کر دیا۔ رب کی باتیں سچی، رب کا کلام سچا، محبوب کی باتیں سچی، محبوب کا اوپر اترنے والا یہ کلام پاک
محبوب کا معجزہ سچا۔ جب یہ خبر اصحاب رسول کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو بڑی خوشی بھی ہوئی، اور اسی صبح کو محبوب کریم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو قبیلہ بنی حنیفہ میں مسیلمہ کذاب نے، بنی اسد میں طلحہ نے اپنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ کیسا ٹائم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حالات اتنے نازک ہو گئے کہ بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا، اور حضرت عمر جیسی ہستی اور ارتداد کی آندھی بھی اتنی زور سے چلی کہ عرب کے بہت سارے جو قبائل تھے بس پکے پکے لوگ رہ گئے، یوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق پر کہ ایک مسئلے کو بھی انہوں نے اگنور نہیں کیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نازک ٹائم ہے، چلو بعد میں ہم لوگ زکوٰۃ لے لیں گے، کہا نہیں، جو رسول اللہ کے دور میں جو بھی دیتا تھا وہ دے گا۔ اور ادھر جھوٹے نبوت کے جو دعوے دار تھے وہ ٹائم، اور یہ کتنا مشکل ٹائم تھا، آپ ذرا امیجن تو کریں۔ پھر داد دینے کو دل کرتے ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان اور یقین پر، ان کے عزم اور استقلال پر، ان کے تدبر پر، فراست پر، اور ان کے ساتھی جو تھے، ان کے جو جان باز تھے اور سرفروش مسلمان مجاہدین تھے، جنہوں نے اس تیز اور مشکل ٹائم کا رخ موڑ دیا، اور 2 سال کے تھوڑے سے عرصے میں سارے جزیرہ عرب پر پھر سے توحید کا پرچم بلند کر دیا۔ ہے نا بہت بڑی بات۔ اور اس آیت کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح حضرت امام حسن بصری، حضرت قتادہ نے بھی یہی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ حضرات سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے جو رفقا تھے، ان کے جو ساتھی تھے، انصار صحابہ تھے، مہاجرین صحابہ تھے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والوں اور زکوٰۃ کے منکرین سے جہاد کیا، تو جن کے بارے میں رب تعریفیں کرے، ہے نا بہت بڑی بات۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ ان کی صفات بھی بیان کر رہا ہے۔ کیسے؟ پہلی تو یہ کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ عز و جل سے وہ بھی محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے والے، اور کافروں سے سختی سے پیش آنے والے۔ حضرت علامہ اقبال نے بھی یہ تو فرمایا تھا نا، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ آپ ذرا اپنے اندر بھی محاسبہ کیجیے۔ جسٹس کرم علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ہر فتو اور نتھو کا کام نہیں کہ وہ حوادثات کے منہ زور ریلے کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور فتنہ فساد کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود کر انہیں گلزار خلیل بنا دے۔ اسی فرمایا کہ اس نازک ٹائم میں اسلام کی امداد کے لیے سر بکف نکلنے والے، سر پر کفن باندھ کر نکلنے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو ان صفات سے متصف ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا محبوب ہوگا، اہل ایمان کے ساتھ نرم اور کفار کے سامنے چٹان فولاد کی طرح۔ تو یہ صفات کن میں نظر آ رہی ہیں، آپ خود دیکھیں۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے آج کے دور میں آپ دیکھیں کوئی حق کے لیے اٹھتا ہوتا ہے تو پھر ان کو ڈرانے والے بھی سو ہو جاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ حالات ایسے ہیں، یہ حالات ایسے ہیں، جیسے پچھلے دنوں میں پاکستان کے حالات ہوئے، تو وہ پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ ظاہر ہے جب ایسے کام ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ بڑے ڈاڈے سیانے بن کے اٹھ بھی تو جاتے ہیں نا، سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، ملامتیں کرتے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ لوگ ڈرتے نہیں، بس ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور عزت کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیت 55 میں یہ دیکھیے، پہلے آپ پچھلا سارا ذہن میں رکھیے کیسا مائنڈ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے دشمنان اسلام سے دوستی اور محبت سے روکا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کس سے پیار کریں، کس سے اپنا ناصر اور مددگار بنائیں۔ فرمایا تمہارا دوست، تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ضمناً ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت مشہور ہے بہت ہی زیادہ کہ حالت رکوع میں
جب حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا اور آپ نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتاری اور ان کو دے دی۔ اب چلیں عقل کے ساتھ تھوڑا بات کر لیتے ہیں۔ حضرت علی کی حیات کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر سخی کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بڑھ کے بہت زیادہ سخی تھے۔ ظاہر ہے رسول اللہ نے خود تربیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو نوازنے والے لوگ تھے۔ لیکن ذرا توجہ طلب بات کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھیں کہ نماز میں سائل کے سوال کی طرف توجہ کرنا، پھر ایک ہاتھ کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے اس کو دوسرے ہاتھ سے اتارنا، پھر ہاتھ بڑھا کر سائل کو دینا، یہ عمل کثیر ہے۔ اور توجہ الی الغیر ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ کے بجائے یہ تو بندوں کی طرف توجہ ہو گئی نا۔ تو آپ خود سوچیں کہ حضرت علی کی شان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں، حضرت علی کی شان سے بہت بعید ہے، دور ہے۔ اور جن کی حالت استغراق کا یہ عالم تھا، یعنی حالت نماز میں وہ اللہ کے عشق اور محبت میں کیسے ڈوبے ہوئے ہوتے تھے کہ نماز ادا کرتے ہوئے دنیا اور مافیا، بلکہ انہیں تو اپنی جسم تک کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ آپ اس کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب تیر نکالنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ مجھے حالت نماز میں میرے ساتھ یہ کیا جائے۔ تو یہ جیسے ایک بار آپ کے جسم کو چیر کر تیر نکالا گیا، لیکن آپ کو نہ درد ہوا اور نہ تیر نکالنے کا علم ہوا۔ کیوں؟ یہ ان کی محویت تھی۔ ایسی محویت سے نماز ادا کرنے والا حالت نماز میں کسی غیر کی طرف متوجہ ہو، کیا یہ ایسے ممکن ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور وہ تو جانتے تھے سونے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، 1-2 درہم کی اگر فار ایگزامپل ہے بھی تو 1-2 درہم کے لیے کیا وہ ایسا کام کر سکتے؟ اس آیت کے بارے میں حضرت جابر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ محبوبہ، ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لی ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھا کریں گی، اور دوری کی وجہ سے ہم آپ کے اصحاب کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ جب یہ بات سنی حضرت عبداللہ بن سلام نے تو کہا، اللہ کے رب ہونے پر، اس کے رسول کے نبی ہونے پر اور مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ کا حکم ہی کافی ہوتا تھا، اور آج بھی یہ آیات آپ کو یہی کہہ رہی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ دوستی کرو، کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ اگر آج بھی آپ نے اللہ کی بات نہ مانی تو یاد رکھیں کہ جو قانون ان لوگوں کے لیے تھا یہی قانون آج بھی ہے۔ اللہ آپ سے اچھے لوگ لا سکتا ہے، اچھے لوگ لے آئے گا جس سے اللہ بھی پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ہی اپنا رخ بدل لیں، دنیا کو نہ ترجیح دیں بلکہ اپنے رب کریم کی بات مانیں، دنیا والے بھی آپ کی ماننا شروع ہو جائیں۔